دنیا میں ایک آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو حق اور سچ کا لمبردار بنتا ہے، کون ہے کہ جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ معاملات بھی ہے، یہ ایک دوسرے سے لین دین بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اور رویے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے اس اصل مقصد کو کبھی نہ بھولے کہ زمین پر اسے اللہ کی نیابت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت خلیفہ بنا کر اس کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو براہ راست بھی اپنا حکم قائم کر سکتا ہے، لیکن اس نے انسانوں کے ذریعے سے اپنی زمین کے اوپر اپنا نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے لمبردار بنیں۔ دین ہمارا ایک مکمل نظام ہے، اس نظام کے لیے ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کو انجام دیں وہیں ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور یہ طاقت بھی رکھتے ہوں کہ ہم حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم کی ہر شکل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بعض لوگ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کوئی ایک محض سیاسی بات ہے کہ کوئی کہے کہ ہمیں حق نہیں مل رہا، کوئی کہے کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، کوئی کہے کہ ہم پر جو ہے وہ بجلی کی قیمت کیوں بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن یہ دین کا تقاضا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ظلم، چاہے وہ حکمران طبقہ کر رہا ہو یا لوگ کر رہے ہوں یا بین الاقوامی طاقتیں کر رہے ہوں یا ادارے کر رہے ہوں، اس پر ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ فمن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو شہادت کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، یعنی صحیح گواہی کو چھپاتا ہے۔ اور شہادت صرف جان دینے کا نام نہیں ہے، گواہی کا نام ہے۔ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ معاشرے میں جو ظالم ہیں، جو خدا بن بیٹھے ہیں، جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، جو یہاں پر ناانصافی کرتے ہیں، جہاں انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کو مسلط کرتے ہیں، جو ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہیں، ان کے خلاف حق کی گواہی دی جائے۔ دین کی گواہی یہی ہے۔ اس لیے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی تقاضا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، اور جہاں ہم بین الاقوامی معاملات کے اوپر اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نہیں بلکہ دنیا کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو، وہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہماری بستی اور آبادی میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار اور اقتدار ہے اور وہ یہاں انصاف نہیں کرتے، یہاں انہوں نے ہمیں تباہ حال کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں ہمیں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، تو ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس شہر کراچی کی آبادی اگر 3 کروڑ سے زائد ہے، اور دنیا کے جتنے بھی غیر جانبدار ادارے ہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، تو کسی حکمران کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی پارٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری آدھی آبادی کھا جائے۔ اور اگر ہم اس پر خاموش رہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو ہم نے زندگی دی، آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ کسی وقت بھی دنیا سے اٹھ جاتے، لیکن تو آپ کو تو حق اور سچ کا لمبردار بننا چاہیے تھا۔ اس لیے جماعت اسلامی اور پارٹیاں ہو سکتا ہے اپنی ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے کام کرتی ہوں، جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز بلند کرتے ہیں، یہ بھی دین کا تقاضا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس گنتی کو بھی پورا ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے وہ جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہیں ان کو حل ہونا چاہیے۔ آج ہی حکومت نے، وفاقی حکومت نے، عمران خان جن کے وزیر اعظم ہیں، 2 روپے سے زائد اور احسان یہ کر رہے ہیں، یعنی ہم پر بجلی کی قیمت بڑھائی ہے 1 روپیہ کوئی 98 پیسے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ سمری تو یہ بنائی گئی تھی کہ 2 روپے 20 روپے سے بڑھائے جائیں، لیکن ہم پر احسان کیا گیا کہ انہوں نے 20 پیسے کم رکھے ہیں اور 1 روپیہ 98 پیسے فی یونٹ بڑھا دیے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ آپ کے دعوے کیا ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں کیا ہیں، کہتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ خزانہ کون خالی کر رہا ہے؟ اگر 70 سال تک پچھلوں نے خالی کیا تو آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ سارے خزانہ خالی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو انہیں جنہوں نے خزانہ خالی کیا وہ آپ کے ٹیم ممبر ہیں۔ کہ الیکٹرک کی وہ مافیا جس نے یہاں ہم سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے لوٹے ہیں، وہ آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں۔ یہ اسد عمر اور تابش گوہر نے ہی تو اعلان کیا ہے نا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ تابش گوہر کا کون ہے؟ یہ چیئرمین اور سی او تھے کہ الیکٹرک کے، اور یہ آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ اس وقت اخبارات میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ای میل جاری کی تھی اپنے عملے کو کہ آپ کسی بھی طریقے سے ریکوری آپ کو کرنی ہے، اور
اس کے لیے آپ کو کوئی بھی بل بھیجنے پڑے. اور یہ بات میں ہوائی نہیں کہہ رہا, یہ نیپرا کے اندر موجود ہے. 18 مہینے بعد یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی اور اس میں یہ بات موجود تھی. یہ کلپریٹ قرار پایا تھا یہ شخص. تو جو شخص ہمیں لوٹنے والا ہے, ہم پر اوور بلنگ کرنے والا ہے, وہ وزیر اعظم کا قریب ترین آدمی ہے اور بائیکو پیٹرولیم میں بھی وہ موجود ہے. اور فنڈز کے حساب کتاب کی وجہ سے اس پر جب مقدمے بننے لگے تو اس نے تو سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, تمہیں نہیں جانے دوں گا. اور وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہماری تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. ایک بات پرسوں کے ڈان اخبار میں چھپی کہ 300 ارب روپے ایسے 300 ارب روپے کہ جو کے الیکٹرک نے کھائے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے. کے الیکٹرک سرکار کی کمپنی نہیں ہے, کے الیکٹرک پرائیویٹ کمپنی ہے جو یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئی تھی, ایک معاہدے کے تحت کام کر رہی تھی. اب اس نے سوئی سودرن گیس کے اور پاکستان پیٹرولیم کے, اگر پی ایس او کے, ان کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں, یہ سرکار کے ادارے ہیں. اب عمران خان اور ان کی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ کے الیکٹرک کے اوپر یہ 272 ارب روپے جو انہیں دینے ہیں وہ معاف کروا لیے جائیں. اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں. شرم ان کو نہیں آتی ہے کہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ان کی پوری ٹیم جا کر سپریم, اسد عمر جو ارسطو صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ندیم بابر جو مافیا ہے, جو بجلی مافیا ہے, جو پاور مافیا ہے اس وقت, جو وہ بھی عمران خان کا حصہ ہے. عارف نقوی, اگر اس کو جیل نہیں ہوئی ہوتی, اس کو وہاں پر نظر بند نہیں کیا ہوا ہوتا برطانیہ میں, وہ بھی ان کی معاشی ٹیم کا حصہ تھا. یہ سارے چور اور ڈاکو عمران خان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر بجلی مہنگی ہونی چاہیے. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسے معاف کروا کے ان کو چھٹی دے دی جائے, جس طرح زرداری صاحب نے 2009 میں کیا تھا کہ یہ چکر بازیاں کرتے ہیں. یعنی ایک ہی کمپنی اور کچھ لوگ ہیں پیچھے, وہ مختلف کمپنیوں سے شیئرز مختلف کمپنیوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اور جب 2009 میں بھی یہ ٹرانسفر ہوا تھا تو 50 ارب روپے میرے اور آپ کے, یہ سندھ حکومت اس وقت وفاق میں بھی موجود تھی, انہوں نے یہ پیسے ادا کیے تھے. ان کے والد صاحب کے پیسے ہیں, یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں میں, یہ ہماری چیزوں سے آپ وصول کرتے ہیں, ہماری سیلری میں سے پیسے کٹتے ہیں انکم ٹیکس کے. یہ ہمارے دال کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور جو ہم صابن کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ان ٹیکسوں کے پیسے, اور خاص طور پر یہ شہر کراچی دیتا ہے. پورے ملک میں 59% ٹیکس جمع ہوا تو کراچی نے 41% ٹیکس دیا. تو ہمارے ہی ٹیکسوں کے یہ پیسے ہماری دشمن اور قاتل کمپنیوں کو دے کر ان کو فرار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور وہ نہیں کر رہے کہ جن کا نام انہوں نے کرپٹ رکھا ہوا ہے. جو ایماندار ہے وہ یہ کرپشن کر رہے ہیں, جو دیانتداری کا بھرم رکھتے ہیں وہ یہ دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اس لیے چوروں کا یہ مافیا ایک کے بعد ایک پارٹی بدلتی رہتی ہے, ہمارے سروں پہ مسلط رہتا ہے. بجلی کی قیمت میں یہ اضافہ کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا. ہمیں ہماری مردم شماری کے مطابق پیسے بھی دیے جائیں. 2600 ارب روپے سالانہ صرف کراچی کے لوگ انکم ٹیکس میں ادا کرتے ہیں. اور احسان کرنے کے لیے وزیر اعظم آئے کہ ہم نے آپ کو 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا, 5-10 سال کے منصوبے, 1100 ارب روپے کی خیرات, اور اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. آج یہ خبر چھپی ہے کہ حکومت نے K4 منصوبہ, جو پانی کا منصوبہ ہے, اس کی منظوری دے دی اس کے پیسوں کی. ارے بھائی, یہ تو 10 سال پہلے سے یہ منصوبہ چل رہا ہے, آپ نے کیا منظوری دی ہے؟ اور آپ یہ اعلانات کر کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہے. کبھی جعلی افتتاح کرتے ہیں کراچی سرکولر ریلوے کا, کبھی K4 کا دوبارہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے منظوری دے دی. تو یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, اس لیے کہ کراچی کے لوگ شاید جو ہے وہ ظلم سہ کر, توقعات باندھ کر اب تھک گئے. اور چونکہ یہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے اس طرح سے, یہ آ کر کھڑے نہیں ہو رہے, تو جو کھڑا نہیں ہوتا ہے, جو ظالم کا مقابلہ نہیں کرتا ہے, اس کی تقدیر میں یہی فیصلے ہوتے ہیں کہ ٹیکس بھی پورا کرو گے اور گنتی بھی تمہاری آدھی ہوگی, پیسے بھی تمہیں نہیں ملیں گے, نمائندگی بھی تمہاری ختم ہوگی. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حق تو کراچی کی تحریک ہے, یہ حقوق کراچی کی تحریک ہے, تو ہم کراچی کے عوام سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو. انتخاب تو جب ہوگا اس وقت تو آپ کو درست فیصلہ کرنا ہی چاہیے, لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ماس موبلائزیشن ہونی چاہیے. عوام اٹھ کر کھڑے ہوں اور کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے. اگر وہ جماعتیں کہتی ہیں مردم شماری ٹھیک نہیں ہے, کہ جو سارے عمل میں شریک رہی ہیں, تو آپ انہیں ایکسپوز کریں, ان سے پوچھیں کہ جب آپ لوگ مکمل طاقت میں تھے تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا. جس K4 منصوبے کی انہوں نے آج منظوری دی ہے, K3
جو اس سے پہلے 100 ملین گیلن کا منصوبہ تھا وہ نعمت اللہ خان نے 2005 میں مکمل کر دیا تھا. K4 کے لیے ورکنگ اس سے پہلے سے شروع کر دی تھی. اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے 4 سال میں جس میں MQM کی پوری طاقت یہاں موجود تھی, مشرف سے لے کر صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا, اس لیے کہ یہ واحد پارٹی تھی جو امریکہ کے حق میں ریلی نکالتی تھی, سب ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے K4 منصوبے پہ کام شروع نہیں کیا تھا. کوئی پوچھے ان سے سوال کرے کیوں نہیں کیا, ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. آج جو ہے وہ سب کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے جب انتخاب قریب آتا ہے. تو کوئی سوال کرے کہ 32 کالج نعمت اللہ خان نے بنائے تھے, اس کے بعد سے مصطفیٰ کمال اور MQM نے اور پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں اس کے بعد ایک کالج بھی بنایا تھا. جو بنے ہوئے کالج تھے ان کا بیڑا غرق ہو گیا. اب بعض حکومتی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم پارک بنا رہے ہیں, 2.5 سال بعد ان کو اب ایک پارک یاد آ رہا ہے. بھائی یہ دھوکہ مت دیں ہمیں ہمارا حق دیں, ہمیں خیرات نہیں چاہیے. وفاقی حکومت PTI کی وفاقی حکومت آپ کے علاقے سے عمران خان کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے ہوگا, اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ انہوں نے اس سال کی جو ترقیاتی بجٹ ہے پورے پاکستان کا 650 ارب روپے کا, اس میں سے کراچی کا شیئر صرف 18 ارب روپے رکھا, اور اس میں سے بھی تقریباً 30% پیسے یوز ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. گویا 5-6 ارب روپے میں آپ کو ٹرخایا گیا ہے, جو شہر 2500 ارب روپے کا ٹیکس, 2600 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتا ہے. یہ کراچی سے وزیر اعظم صاحب تھے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چوروں اور ڈاکیوں کا مافیا ہمارے سروں پر مسلط ہے, پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں, مافیا وہی رہتا ہے, نعرے بدلتے رہتے ہیں, کام وہی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ان دھوکوں میں آپ نہ آئیں. اور اس شہر میں جو 30-35 سال ہم نے گزارے ہیں, یہ بربادی کے 35 سال, ہماری نسل کی تعلیم ختم کی گئی, اس میں ہم سے ہماری تہذیب چھینی گئی, شرافت چھینی گئی اور ٹیلنٹ چھینا گیا. اور آج پھر ہم پر کوٹا سسٹم اگر کسی نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا ہے تو عمران خان صاحب, ان کی وفاقی کابینہ اور MQM اس میں شریک ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ کوٹا سسٹم نامنظور, ٹی وی بیچو, VCR بیچو, اسلحہ خریدو. 70,000 نوجوان قتل ہو گئے اس شہر میں, اور آج MQM نے PTI کے ساتھ مل کر غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کیا ہے, اور ایک لفظ بات نہیں کی ہے. مردم شماری پر انہوں نے پھر وہی بات کی جو پہلے کیا کرتے تھے, تحفظات ہیں. اور جب مکہ ہو گیا وزارت کے اوپر تو ہماری آدھی آبادی کو انہوں نے پھر بیچ دیا. تو یہ مل کر ہمارے ساتھ یہ جو سلوک کر رہے ہیں, تو ان دھوکہ دینے والوں کے اگر دھوکے میں آتے رہیں گے, ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آپ کو اسی طرح سے ذلیل کرتے رہیں گے. جماعت اسلامی نے اس تحریک کو اگر شروع کیا ہے تو اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر آپ کے پاس آئے ہیں. ہم نے تعمیر کی ہے, ہم نے ترقی دی ہے اس شہر کو, ہم نے دیانتداری سے کام کیا ہے, ہم نے ان سڑکوں کو بنایا تھا, ہم نے ان پلوں کو بنایا تھا, ہم نے ویژن پیش کیا تھا اس شہر کا, ہم نے ماس ٹرانزٹ پروگرام کی اسکیم پیش کی تھی جس کو تباہ کر دیا گیا. اس لیے اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا, خدمت کے سفر کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا. کورونا ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اور الخدمت ہوتی ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو جماعت اسلامی اور الخدمت ہوتی ہیں. وہ کہاں چلے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے چیمپئن, ساری مہم وہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی اور کراچی لازم و ملزوم ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کی تعمیر ہو ہی اس وقت سکتی ہے جب جماعت کے ہاتھ آپ مضبوط کریں اور اس تحریک پہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی رائے بھی اس میں شامل کریں. ہمیں کسی صورت یہ جعلی مردم شماری قبول نہیں ہے. ہمیں با اختیار شہری حکومت کا نظام چاہیے اور فوری بلدیاتی انتخاب PTI اور پیپلز پارٹی اتحاد کر کے اس بلدیاتی انتخاب سے ہمیں دور کر رہے ہیں. انہوں نے آبادی کے مسئلے پہ بھی اتحاد کیا ہوا ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات لے کر نہیں جا رہے. الیکٹرک کے مسئلے پہ بھی ان پارٹیوں کا اتحاد ہے, اس کو سب مل کر سپورٹ کرتے ہیں. جتنے مسئلے کراچی کی بربادی کے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور اس میں PTI اور MQM اکٹھے ہیں, اور جتنا تعمیر و ترقی کی بات ہے اس میں یہ نائل بھی ہے, کرپٹ بھی ہے, لوٹ مار بھی کرنے والے ہیں. اس لیے ہمیں حقائق کو سمجھنا بھی ہوگا اور جد و جہد کو آگے بڑھانا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت اہم بات انہوں نے مجھ سے کہی ہے قطب بھائی نے, یہ ہماری پبلک ایڈ کمیٹی کے انچارج ہیں, یہ نجیب ایوبی صاحب کراچی کی پبلک ایڈ کمیٹی کے سیکرٹری ہیں. یہ جو میچ ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد پر جو چاروں طرف ایک جیم ہو جاتا ہے, دیکھیں مظاہرہ آپ بھی کر رہے ہیں یہاں پر اور الحمدللہ ٹریفک بھی چل رہا ہے. ہم نے یہ ابھی جب تک یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ہماری جو 30 تاریخ کو دھرنے ہوں گے 50 مقامات پر,
ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ٹریفک کو فی الحال بلاک نہ کریں. وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا, اگر حکمران بالکل ہی نہیں جاگیں گے تو پھر ہمیں بند کرنا پڑے گا. لیکن ابھی ہم نے چونکہ ویسے ہی مارے ہوئے لوگ ہیں تو ہم نے اپنی اس تحریک میں لوگوں کو ملانے کے لیے اور اپنے پیغام کو عام پہنچانے کے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا ہے. لیکن ہمیں جواب تو دیں کہ یہ کون سا پلان ہے اور یہ کون سا طریقہ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کی کرکٹ بحال ہو, پاکستان کی کرکٹ بحال ہو. تو بھائی یہ ڈیفنس میں بھی تو ایک اسٹیڈیم موجود ہے, اس ڈیفنس کے اسٹیڈیم میں پریکٹس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ میچ یہاں پر کرائیں, پریکٹس وہاں پر کرائیں. وہ جو آپ کے بلیورڈ ملک ریاض صاحب کا گراؤنڈ ہے اس میں کیوں نہیں پریکٹس کرواتے, جن سے سب مل کر پیسہ کھاتے ہیں؟ تو بھائی سارے یہ کراچی کے ہی لوگ رہ گئے بیوقوف, اور کراچی کے بھی پل کے اس پار ہی بیوقوف لوگ رہ گئے کہ کرکٹ ہوگی تو ہمیں کہیں گے یار اگر آپ بات کریں گے تو بین الاقوامی کرکٹ مسئلہ ہو جائے گا. کوئی بین الاقوامی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. میچ بھی ہونے چاہیے اور پلان ایسا ہونا چاہیے جس میں ٹریفک رواں دواں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ہو. ہمارے مہمان ہیں ساؤتھ افریقن ٹیم کے لوگ, لیکن اگر آپ اس بنیاد کے اوپر لاکھوں لوگوں کو, بلکہ اب تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ لوگ متاثر ہونے لگ گئے, چونکہ جب یہاں پر جیم ہوتا ہے تو پورے شہر میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پلان کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور جو پریکٹس سیشن ہے وہ سارے کے سارے ڈیفنس میں ہونے چاہیے. وہاں پر اتنا لوگ تنگ بھی نہیں ہوں گے, اور وہاں کے لوگ اگر تنگ ہوں گے تو خود بخود آپ کو پلان بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم ڈوبتے تھے تو کوئی نہیں جاگتا تھا, جب ڈیفنس کے لوگ بیچارے ڈوبے تو پورے دنیا میں پتا چل گیا اور وزیر اعظم کو بھی کراچی تشریف لانا پڑ گیا اور 1100 ارب روپے کے پیکج, فراڈ پیکج کا اعلان کرنا پڑ گیا. بہت شکریہ.